وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں نواز شریف. ایک تو آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے, نمبر 2 ان کے اوپر سزائیں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جو سزائیں تھیں ان کا تو موقف ہے کہ وہ تمام سزائیں ختم ہو جانی چاہیے اور وہ بے بنیاد ہیں. آپ ان کے اس سٹانس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ دونوں چیزوں کے درست آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے. تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو obviously پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بالکل میاں صاحب واپس آئے. جب تک کیسز کے سوال ہیں ہم بھی اپنے کیسز کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی ایم شیور کہ میاں صاحب اپنے کیسز کو پیش کریں. آخری سوال ان کے ساتھ عہد کی تقریب میں کھڑے ہونے کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کیا ہے. کیا نصرت بھٹو کی قربانیاں کم ہیں؟ بے نظیر بھٹو شہید کی پاکستان کے لیے قربانیاں کم ہیں؟ انہیں کیوں نہیں ریکگنائز کیا جاتا دنیا میں؟ بالکل ریکگنائز کیا جاتا ہے. کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے بھائی. صاحب مادر جمہوریت محترم بیگم نصرت بھٹو کو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پہچانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جد جہد کی وجہ سے, ان کی اسٹرگل کی وجہ سے ہم وہ کل سینز دیکھ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جب وہ اپنا اوتھ لے رہا ہے تو ویمنز امپاورمنٹ اور ویمنز کی حیثیت ہمارا سوسائٹی میں اب اتنا پروگریس کیا گیا ہے کہ وہ ساتھ اوتھ لے رہے ہیں. لاسٹ کوشچن. آپ نے جو مسلم لیگ نون سے مطالبہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا ہی وجہ کا کیس ہے, کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ انہیں کوئی گرین سگنل مل جائے اقتدار جانے کے لیے, کیا یہ وضاحت کرے گا جو اقتدار میں نہیں ہے جس کا کوئی تعلق نہیں اس کے لیول پلینگ فیلڈ کا ہم تک کیوں اور کس طرح کا؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ایڈ کر لیں کہ تمام سیاسی پارٹی بڑی جماعتیں آپس میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو لڑ رہی ہیں, کیا روڈ میپ اکٹھا نہیں کر سکتے کہ الیکشن کروائے جائیں؟ بہتر تو یہی ہوتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مگر تمام جو پی ڈی ایم کے اتحادی تھے ان کے ساتھ انگیج کیا جاتا, ان ایشوز کو ایڈریس کیے جاتے تاکہ اس صورتحال میں ہم نہ پہنچتے کہ 16 مہینہ کا ساتھ گزارنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس قسم کی شکایتیں آپ کے سامنے رکھتے. جہاں تک نون لیگ سے اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں, اگر نون لیگ نے مینیج کیا, بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو پھر میں شکایت انہیں کے خلاف کرتا. اگر کسی اور نے کیا ہوگا تو پھر میں وہ کسی اور کا نام لے رہا ہوتا. مگر میں اسپیسیفکلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کے اعتراضات ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے پہلی بار براہ راست جو ہے وہ پروسیڈنگ کو چلایا گیا, نشر بھی کیا گیا. آپ نہیں سمجھتے ایک اہم مسئلہ ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اسی طرح سے اوپن پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ پوری پاکستان اور پوری دنیا دیکھے, اور الیکشن ایک اہم مسئلہ ہے اور بڑھ وقت الیکشن ہو سکے اور ساری کورٹ پروسیڈنگ بھی سامنے. میرا خیال میں یہ اب جو کیس چل رہا ہے پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے یہ پارلیمان کی بالادستی کی, پارلیمان کی سپریمیسی کی, ہمارا کانسٹیٹیوشن کا بیسک فنڈامنٹل جو رائٹ آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, ہر ادارے کے پاس ہے, وہ اس سے اوپر اس کے بارے میں ہے. اور اس لیے کہ یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے اور ایک قسم کا عدالت کا خود اس میں اسٹیک ہے, تو یہ اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا جو ایک مناسب فیصلہ ہے, جو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ اس کیس کو سنے اور اس کیس کے بارے میں فیصلے دیں. جہاں تک دوسرے کیسز ہیں اس پہ پھر اب چیف جسٹس صاحب کا اور کورٹ کی مرضی ہوگی کہ الیکشن کے حوالے سے فیصلے کو وہ ان کے اب اس کیس کے نتیجے پہ یہ پھر سامنے آئے گا کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تک تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا ثوابدید ہے. تو اگر یہ کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بینچ کی تعیناتی کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی. یہ فرمائیں کہ آپ نے جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں
کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو اتنے دن جو گزرے ہیں اس میں کچھ ایسے کچھ سی بی ایمز نظر آئے ہیں جن کی آپ ریکوائر کر رہے تھے, یا کیا ہو سکتے ہیں وہ سی بی ایم؟ میں پریفر کرتا ہوں کہ میں جو ہم نے اس دن سی میں جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے اعتراضات ہیں, اس پہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے ہیں کہ ہمارے اعتراضات کو دور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے ہر دن وہ شکایتیں بار بار رکھ لوں. تو ہم والد صاحب کو اتنا اسپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرا خیال میں آپ سب کو نظر آ رہا ہے. کی جو ڈیمانڈ ہے, لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیمانڈ ہے, یہ کس سے ہے؟ الیکشن کمیشن سے ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ہے, یا سپریم کورٹ سے ہے؟ یہ تو کلیئر کریں. مسلم لیگ نواز سے ہے. عوام کی پلس پہ ہوتا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس اس وقت کیا کہہ رہی ہے الیکشن کے بعد کب ہوں گے؟ میں اسٹیبلشمنٹ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے اور قانون کے طریقے سے وہ الیکشنز میں اپنا انشاءاللہ تعالی حصہ دیں گے. جہاں تک الیکشنز کب ہوں گے ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ کسی اور کے پاس ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو ڈیٹ کے حوالے سے اور اسکیڈول کے حوالے سے وہاں تو پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہے. وہاں ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے. تو اس مطالبہ کو تو میں ضرور پنجاب کے آپ کر لیں میرا امیدواروں کو سیاسی فنڈ مل رہے ہیں جن کے اندر پیپلز پارٹی کے بند ہو گئے تھے, کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات نہیں ہے. جہاں تک ترقیاتی فنڈز کے منصوبے ہیں آپ کا قانون واضح ہے, جو اپروو اسکیمز ہیں چاہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہو یا آپ کا صوبائی بجٹ, وفاقی بجٹ, یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل باڈیز کے بجٹ, اگر ان اسکیمز کو اپروو کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے. اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے, تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے. ایسے نہیں ہو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ اسکیمز ہیں ان کو اجازت نہیں دیں, آپ وفاق میں آن گوئنگ اسکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو, اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ اسکیمز کیا, پاسٹ اسکیمز کیا, انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا اسکیمز لانچ کرے. اور وہ اتنے مزیدار اسکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ ججز کے لیے بلا سود قرضہ تاکہ وہ پلاٹ لے سکے. اب میں سمجھتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن پہ ایک مورل, لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے سارے صوبوں میں اور وفاق میں اسی طریقے سے چلے. اگر نو نیو اسکیمز تو پھر نو نیو اسکیمز ان پنجاب, نو نیو اسکیمز ان وفاق اینڈ نو نیو اسکیمز ان سندھ. اگر نو آن گوئنگ اسکیمز تو پھر نو آن گوئنگ اسکیمز ان سندھ اینڈ دین نو آن گوئنگ اسکیمز ان پنجاب. قانون تو کہتا ہے کہ آن گوئنگ اسکیمز کا اجازت ہے. میں عوام کے جو یہ مسائل حل نکالنے والی اسکیمز ہیں ان میں کوئی خود رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گیا ہے کہ آپ وفاق کے جو اکنامی کے, جو انویسٹمنٹ کے جو سارے منصوبے ہیں اس پہ پابندی لگا دے, اس لیے آپ نے سندھ پہ ڈال دیا ہے. میں نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں گیا کہ آپ پنجاب کا انٹرم گورنمنٹ کو روکے. میں صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ روایت سب کے لیے ایک ہونا چاہیے.
आप करें मायरा एक यार एक मिनट दे दो जाओ I can't answer for people. या फिर इसको करने दो यार आप करो। बिलावल साहब ये बताइएगा कि 2 साल पहले हम ये देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी अब ये जो इलेक्शन है इसके हवाले से प्लानिंग कर रही थी, बलोचिस्तान में उनकी रूट बन रही थे, लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे थे, जनूबी पंजाब में लोग आपकी तरफ आ रहे थे। एकदम ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर भी लोग आपकी तरफ आना रुक गए, जनूबी पंजाब में भी आना रुक गए, और अब इलेक्शन करीब आए हैं तो अब करप्शन चार्जेस और मुख्तलिफ किस्म की चीजें मैं आपका सवाल का बहुत शुक्रगुजार है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो किरदार कशी और प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है मीडिया पे, जो